بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، تشریف آوری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر کہا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ابن عباس سے لے کر کثیر تفاسیر میں اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی مفسرین نے نور سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس لی ہے، کہ جو آنے کا ذکر ہے کہ آگے تمہارے پاس یہ حضور کا نور ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آنے کا ذکر ہوا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آیا ہے وہ اس وقت بنا نہیں، بلکہ بنا وہ پہلے ہے، اس وقت وہ آیا ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اس لحاظ سے 3 حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے کہ حضور کو اللہ نے بنایا۔ کب بنایا یہ بات ہے۔ دوسرا ہے آمد مصطفیٰ، کہ حضور کی جلوہ گری، اس دنیا میں تشریف آوری۔ اور تیسرا ہے بعثت مصطفیٰ، کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے نوری میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، معروف حدیث مبارک ہے جس کو حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا۔ حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی آج کل کی بات نہیں یا ماضی قریب کی بات نہیں، بلکہ 211 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، یعنی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قریب میں، خیر القرون و قرنی جس زمانے کو کہا گیا ہے، اس زمانے
حضور کے زمانہ ظاہری کے قریب ترین آپ پیدا ہوئے اور 211 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ نقل فرماتے ہیں اور پھر آپ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ دادا استاد ہیں. یعنی ان محدثین کے بھی آپ دادا استاد. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ ان کے دادا استاد، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و شان عرفہ والا. بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے نقل فرمایا کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. آپ کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ غور فرمائیے، صحابی رسول کا یہ سوال کرنا، سوال میں صحابی اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، سوال میں صحابی اپنا نظریہ اور اپنی فکر کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ بات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت جابر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو بنایا ہے، جب بنایا ہے، میرے رسول اس بارے میں جانتے ہیں. جب آپ نے یہ سوال کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. فرمایا جابر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرات گرامی قدر، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. یعنی تخلیق میں حضور کی تخلیق اللہ نے سب سے پہلے فرمائی اور فرمایا حضور کے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے نور سے پیدا فرمایا. اللہ کے نور سے حضور کا نور جلوہ گر ہوا، اور پھر وہ نور جب اللہ نے بنایا اس وقت نہ زمین، نہ آسمان، نہ شجر، نہ حجر، نہ شمس، نہ قمر، کچھ بھی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، اب کہنا یہ پڑے گا کہ خالق نے بنایا، وہ بنانے والا، حضور بننے والے، وہ بنانے میں اول، حضور بننے میں اول. اس خالق نے جو کہ ہر چیز کے بنانے والا ہے، لیکن ہر چیز سے پہلے اس نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والوں میں، بننے والوں میں، جن کو تخلیق کیا گیا، ان میں حضور سب سے پہلے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو بنانے والا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. جو بننے والے محمد ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں. اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں، اس جیسا بننے والا کوئی نہیں. وہ بنانے میں بے مثال ہے، اور اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے، جتنا بھی بنایا ہے، اس بنانے والے میں نے جس اپنے محبوب کو بنایا ہے، اس کو سب سے پہلے بنایا، سب سے عرفہ بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے عمدہ بنایا، سب سے حسین و جمیل بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، اور سب سے بے مثال بنایا.
حضرات گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہے، اور آپ کی ذات گرامی کے انوار و تجلیات سے ہی پھر یہ کائنات بنی ہے، پھر یہ زمین و زمان بنے، پھر یہ رونقیں بنی، پھر یہ شمس و قمر بنے، پھر یہ شجر و حجر بنے، پھر جو کچھ بھی ہے پھر ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بنا ہے۔ حضرات گرامی، پھر ہر آنے والے نے حضور کے آنے کی خبر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنے کی خبر دی، آدم علیہ السلام نے حضور کے آنے کی خبر دی، موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آنے کی خبر دی۔ قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آنے کی خبر دی۔ پتہ چلا کہ حضور کا آنا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کے آنے سے پہلے نبی حضور کے آنے کی خبر دیتے رہے ہیں۔ اور اگر اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے بھی حضور کے آنے سے پہلے انبیاء کے اجتماع میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا، نبیوں کی ارواح کو جمع کر کے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرمایا، یعنی اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے اجتماع میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کائنات میں جہاں اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، وہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی جلوہ گری اور تشریف آوری کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ حضور آئیں گے، حضور تشریف لائیں گے، حضور جلوہ گر ہوں گے، حضور رونق افروز ہوں گے، یہ خوشخبریاں سناتے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تورات و انجیل میں یہ خبریاں، صحائف میں یہ خبریں ملتی رہیں، اور انبیاء یہ خوشخبری دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر جب حضور آ گئے، حضور جلوہ گر ہو گئے، پھر حضرت آمنہ پاک نے کہا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور جلوہ گر ہو گئے ہیں، حضور تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ میں بھی اظہار فرمایا، خرج منی نور۔ حضرات گرامی قدر، اب کائنات میں اس کے بعد جس نے سنا، جس تک بات پہنچی، وہ آج تک کہہ رہا ہے کہ حضور آ گئے، آج تک کہہ رہا ہے کہ حضور تشریف لائے۔ حضرات گرامی، یہ وہ حقیقت ہے کہ حضور کا آنا وہ حقیقت ہے کہ جس کا کوئی ذی شعور جو ہے وہ انکار نہیں کرتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ حضور کائنات میں آئے، حضور جلوہ گر ہوئے، حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ میرے دوست، اسی جلوہ گری کا، اسی تشریف آوری کا جو ذکر ہے، اس کو ہم ذکر میلاد کہتے ہیں، اس کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں، اس کو ہم تذکرہ میلاد کہتے ہیں، اس کو ہم جشن میلاد کہتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہوں گا، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ذکر میلاد کیجیے، میلاد کی محفل کیجیے، میلاد کا تذکرہ کیجیے۔ میرے دوست، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہے۔ محفل میلاد تب ہوگی کہ جب کوئی بہت بڑا انتظام ہو، بہت بڑا سانگ ہو، بہت بڑا مجمع ہو، بہت بڑا خطیب ہو، بہت بڑا نعت خواں ہو۔ میرے دوست، اگر یہ سب کچھ میسر آ جائے تو الحمدللہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن سن لیجئے، جس کو میلاد کہتے ہیں، جس کو ذکر میلاد کہتے ہیں، جس کو محفل میلاد کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا بڑا انتظام اور اہتمام ہو، بلکہ دل میں محبت رسول ہو، رسول اللہ کا پیار ہو، سرکار کی عقیدت ہو، دل میں یہ نیت ہو کہ میرے نبی نے اپنے ذکر کرنے والوں کے لیے اپنی شفاعت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بلندی ذاکر کا ذریعہ ہے، کہ محبوب کا ذکر کی بھی بلند ہے، وہ محبوب بھی بلند ہے، اور جو محبوب کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والا جو ذاکر ہے، اللہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اگر وہ اس نیت کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، ایک حضور پر درود شریف پڑھ لے، ایک کہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، کہے کہ حضور
12 रबीउल अव्वल को पीर वाले दिन सजदा आमिना तय्यबा ताहिरा के बतन अक़दस से पैदा हुए। कहे आपके वालिद गिरामी का इसमें गिरामी हज़रत अब्दुल्ला था। कहे कि हजूर मक्का में पैदा हुए। अल मुख्तसर उस वक़्त की कुछ बातें कर ले वो भी महफ़िल मिलाद होगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले वो भी महफ़िल मिलाद होगा। और कुछ नहीं, इतना ही कह दे कि हजूर आ गए, खुशियाँ मनाओ, हजूर आ गए, जश्न मनाओ, हजूर आ गए, मुबारक हो कि हजूर आ गए। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या नबी, मरहबा या हबीब अल्लाह। अपने घर वालों को इकट्ठा करके इतना कहेगा नीयत के साथ, वो भी महफ़िल मिलाद हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, ये है महफ़िल मिलाद। हजूर का तज़किरा करना, हजूर का जिक्र करना। अल मुख्तसर हजूर अपनी तख्लीक में हजूर सबसे अव्वल हैं, हजूर बनने में सबसे अव्वल हैं, हजूर अव्वल हैं बनने में। और नबियों में इस कायनात में जलवागर होने में हजूर सबसे आखिर में आए, नबुव्वत में हजूर सबसे आखिर में आए। हज़रात गिरामी कदर, इस मौका पर जबकि माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, ग़ुलामी रसूल का दम भरते हैं। और इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम मिलाद शरीफ की सजावट करते हुए, मिलाद शरीफ के मौका पर सजावट करते हुए जितने भी ये प्रोग्राम करते हैं, उनमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि हम थोड़ा करें या ज़्यादा करें, अपने रिज़्क़ हलाल से करें, हलाल की कमाई से करें। सजावट करनी है तो हलाल की कमाई से करें, झंडियाँ लगानी हैं तो हलाल कमाई से करें। सारा कुछ जो है वो हलाल तरीके से कमाई हुई दौलत से करें। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है। और फिर हम हजूर के मिलाद पर अगर इस बात का लिहाज न रखें, हम हजूर को क्या मुँह दिखाएंगे? हमारा तो ये अक़ीदा है कि हजूर हमारे अमाल से वाकिफ़ हैं। जब हम अमल कर रहे हों, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अमल हमारे आका को कैसा लगेगा। हज़रात गिरामी कदर, हलाल कमाई से सजावट करें, हलाल कमाई से मेहराबें बनाएं, हलाल कमाई से लाइटिंग करें। और ये याद रखें कि जो लाइटिंग करनी है वो किस बिजली से करनी है, जो कि हमने ख़रीदी है, यानी हमारे मीटर से होकर आ रही है। हम ऐसी बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ना हमें करनी चाहिए कि जो डायरेक्ट लगाई जाती है, जो चोरी के ज़ुमरे में आती है। अब हमारे आम लोग कहते हैं जी सब करते हैं। मेरे दोस्त, सब के करने से कोई चीज़ हलाल नहीं हो जाती, सब के करने से कोई काम दुरुस्त नहीं हो जाता। ये लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े कर रहे हैं जी, फ़लाँ फ़लाँ करते हैं, हुकूमतें ये करती हैं, हुकूमतें वो करती हैं। मेरे भाई, ना हुकूमतों की मिसाल दो, ना किसी बड़े की मिसाल दो। हमारे आका ही सबसे बड़े हैं, वही हमारे रहबर हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, वो हमारे हादी हैं, वो हमारे पेशवा हैं। उन्होंने जिन चीज़ों से मना किया है, आगे पीछे भी, बाकी ज़िंदगी में भी, लेकिन मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तो बिलखुसूस हमें उन चीज़ों से हर लिहाज से परहेज़ करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट बिजली कहीं ना लगाएं। अरे एक बल्ब लगा लें, रोशनी करनी है, सरकार को खुश करना है, ना ज़्यादा करें। एक बल्ब लगा लें, लेकिन जो आपकी अपनी बिजली जो मीटर से आ रही है उससे लगाएं। नहीं आरजी कनेक्शन मिल जाता है, उससे आप लाइटिंग करें। लेकिन जो कानूनी रास्ता है, जो आपकी हक हलाल की कमाई से जिसका आपने बिल अदा करना हो, वो बिजली आप इस्तेमाल करें। इसी तरह दूसरी बात यह है
کہ آپ راستے نہ روکیں، لائٹنگ کرتے ہوئے یا سجاوٹ کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں وہاں سے گاڑیاں گزر سکیں، وہاں سے لوگ گزر سکیں، وہاں سے ایمبولینس گزر سکے، وہاں سے مریض گزر سکے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ راستے روکنا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ حضور کی امت اور انسانیت کے لیے مشکلات کو پیدا کرنا یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ راستے میں کہیں رکاوٹ نہ ہو۔ آپ اتنا انتظام کریں کہ بہت انتظام کریں، سجاوٹ بھی بہت کریں، لائٹنگ بھی بہت کریں، لیکن کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ میرے دوست عزیزو، اس عنوان پر مزید عرض کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی